واقعہ نہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں، حضور کی طرف کوئی تیر نہ پھینکے، ایک ان کے جسم پر تقریباً 80 تیر چبھے تھے لیکن ہٹنے کو تیار نہیں تھے، ایک تیر آیا سیدھے ان کی آنکھ میں چلا گیا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آئی، یہ نہیں کہ تل ملاتے ہوئے بھاگ گئے بلکہ وہ اپنی آنکھ کی پتلی ہتھیلی میں یوں پکڑے حضور کے پاس تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تیر نکال کر پھینکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کی پتلی کو اندر کر دیا اور اپنا لعاب پاک وہاں لگایا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تیر اس آنکھ میں لگا تھا کہ اس آنکھ میں لگا، پہلے سے زیادہ روشنی تھی۔ ہمارے امام اہل سنت نے یہی فرمایا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہ صحابہ کیوں آئے آنکھ مانگنے کے لیے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا دست مبارک لگایا اس لیے کہ وہ محض اور صرف طبیب نہیں، طبیبوں کے طبیب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ واقعات اپنی جگہ پر، مجھے یہاں عقیدے کی بات کرنی ہے، وہ صحابہ کیوں جاتے تھے حضور کے پاس؟ ان کو کیا معلوم نہیں تھا کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لیکن حضرت ابو قتادہ آنکھ مانگنے کے لیے حضور کے پاس آئے، اور پھر حضرت عثمان بن حنیف اپنے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے حضور کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ ایک اور صحابی اپنے بھائی کے پیٹ کے درد کی شکایت لے کر کے آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیر سوج گیا تھا، ایسا سوجا تھا کہ اٹھا کر کے رکھنا مشکل تھا، تو دوسرے ایک صحابی سے انہوں نے کہا پیر بہت سوجا ہے، کیا کروں؟ اس صحابی نے کہا جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں ان کا نام ایک بار بلند آواز سے بولو، سب سے زیادہ آپ جس کو چاہتے ہیں ان کا نام۔ وہ صحابی کو بھی معلوم ہے کہ یہ کسے چاہتے ہیں، تبھی تو کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اسی وقت میں نے کہا وَيَا محمد آ، یہ بخاری شریف میں ہے، اور ان ظالموں نے سعودی سے جو کتاب چھپتی ہے اس میں سے یا ہٹا دیا ہے، ہمارے پاس پرانی کتابیں بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ وا محمدہ یا محمدہ 2 بار انہوں نے کہا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر پاؤں جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ یہ اتنے واقعات میں نے بتایا، یہ صحابہ کیا بریلوی تھے؟ یہ صحابہ اکرام جو چیز حضور سے مانگ رہے ہیں، پیٹ درد ہو تو نبی سے، زبان نہ ہو تو نبی سے، آنکھ نہ ہو تو نبی سے، اور پیر میں سوجن آئے تو نبی سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگ رہے ہیں۔ میں یہاں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں، تم زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے یا وہ صحابہ زیادہ سمجھتے تھے؟ تو قرآن کی آیت کیا انہوں نے نہیں پڑھی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ پھر کیوں اس پر عمل نہیں کرتے تھے؟ پتہ یہ چلے گا اے ظالموں، وہ صحابہ کرام بتائیں گے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے کہ حقیقی مدد تو وہی کرتا ہے، لیکن اپنی مدد کو بانٹنے کا اگر دربار اس نے دکھایا ہے وہ تاجدار مدینہ کا ہے۔ ہاں یقیناً دیا تو جائے گا، شفا بھی ملے گی، رب ہی دے گا، لیکن دینے کا دروازہ اس نے اپنے نبی کے ہاں بنایا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔